السلام علیکم. پروگرام پولیٹیکل ڈائریز میں محمد اظہر صدیق امیر عباس صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج اتوار کا دن ہے اور 14 اگست گزر چکی ہے. ایک تو پوری قوم کو یوم آزادی مبارک. اور ہم دو طرح سے آج کوشش کریں گے آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی. ایک تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ریفارمیشن ایوولوشن جو پیریڈ چل رہا ہے کہ جو روایتی سیاست سے ہٹ کے عمران نے ایک نئی دہج دی ہے, نئی نہج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ جو جدھر مرضی کہہ دیں آپ. اور اس میں جو ایک احتساب کا بیانیہ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اور ہم سب نے دیکھ لیا نواز شریف کو 2 کیسوں میں سزا ہوئی, ہر ایک کو پتا ہے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. باقی کیسوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا. ہم ذرا امیر عباس صاحب سے پوچھتے ہیں اس نظام میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں, کہاں کوتاہی ہیں. عمران خان کو یا موجودہ گورنمنٹ کو کیا کچھ کرنا چاہیے ان طاقتور لوگوں کو نمٹنے کے لیے. اور یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ جنرل مشرف کے NRO نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. جی امیر عباس صاحب, ایک تو 14 اگست کے تناسب سے کوئی بات کرنی ہو تو پہلے آپ بات کر دیں. کل گزر گئی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے پوری قوم کے لیے, پھر آگے جواب دیجیے. 14 اگست گزری ہے, لیکن جو آزادی کی شمع ہے وہ آج بھی روشن ہے, اور جو آزادی کی تڑپ ہے وہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہے. جو آزادی کی کیا احترام ہے وہ آج بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جو ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے, مشرقی بارڈر سے وہ بھارت کی طرف سے, مغربی بارڈر سے وہ افغانستان کی طرف سے, ایک طرف سے امریکہ کا اس کے اوپر پریشر ہے. تو ایسا ملک جو ہے وہ آج الحمدللہ قائم و دائم ہے, اتنی سازشوں کے باوجود, اتنی چالوں کے باوجود, اتنے عالمی گٹھ جوڑ کے باوجود, 5th جنریشن وارفیئر کے باوجود اگر یہ آج قائم و دائم ہے, تو اس لیے ہم کبھی بھی اس کے اوپر اگر بات کریں تو ہمارے لیے آزادی کی بات جو ہے وہ قابل قدر ہے, ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے جی کیسز کی, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے دیکھنے والوں کو کہ جو نیب لاہور کے جو لاک اپس ہیں جہاں یہ سارے قیدیوں کو رکھتے ہیں جب کسی کو اریسٹ کرتا ہے نیب, جہاں شہباز شریف بھی رہے, جہاں مریم نواز بھی رہی, جہاں خواجہ سعد رفیق بھی رہے, وہ لاک اپ خالی ہوا پڑا. میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ لاک اپ خالی ہوا پڑا. عمران خان صاحب اور ہمیں پکڑ کے ڈال دیتے اندر. یار مجھے پکڑ کے ڈال دے, کم از کم وہ لاکر خالی, وہ لاک اپ خالی پڑا ہوا ہے, وہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے, وہ ہمیں شکلیں بنا رہا ہے, ہمیں الٹی سیدھی دیکھ رہا ہے, اور ہمیں وہ بغلے بجا رہا ہے ہمارے اوپر. صحیح. آپ کہتے تھے میں یہ بھر دوں گا, ساری جیلیں بھر دوں گا حرام خوروں سے اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. کوئی اس جیل میں تو وہی بیچارے, کوئی جیب کترا, کوئی موبائل چھیننے والا, جیلوں میں تو وہ پڑے, کوئی کسی کے 2 مرلے کی زمین پہ قبضہ کرنے والا. آپ تو ساری زندگی آپ کی عدالتوں میں گزر گئی, یہی جیلوں میں. وہ کدھر ہے؟ یہ تو سارے باہر آ چکے ہیں, ضمانتیں ہو گئی ہیں, ٹرائل یہ چلنے نہیں دے رہے, سارے باہر. ابھی وہ دیکھیں نا جو خورشید شاہ کی ضمانت والا جو معاملہ تھا, یہ آج سے 14 اگست سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, جب سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کی, تو اس میں کیا انکشاف ہوا کہ یہ تو 2 سال سے جیل میں رہ ہی نہیں رہے, جیل میں پڑا ہوا ہے. یعنی عدالت یعنی جیل تو ان کے لیے چیز ہی نہیں ہے, انہوں نے مزاج بنا ہوا ہے سسٹم کا. تو ہم ایسی سمجھ رہے ہیں کہ جناب خورشید شاہ صاحب اب اگل دیں گے, جیل میں پڑے ہوئے, فرش پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, بٹن کھولے ہوں گے, پسینہ آ رہا ہوگا, مشقت کر رہے ہوں گے, چکی پیس رہے ہوں گے. میں اگر آپ کو بتا دوں میرا جانے کا اتفاق ہوا تھا جناب, وہ تو پیسے ہے, یاشی ہے, یعنی عام بندہ جو ہے نا, نیب کا افسر وہاں کوئی گھس نہیں سکتا, وہاں پر بجائے کہ پولیس ان کی ہے, انتظامیہ ان کی ہے, اور وہ ایک سمجھ لیں VIP گھر, یعنی ایک محل نما ہے, پورا فلور ان کے لیے مختص تھا, اور وہ یاشیاں ہو رہی تھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ
مثال کے طور پر سراج درانی رہے یا کوئی اور باقی قیدی رہے جو ہے، اور اگر وہ جیلوں میں بھی چلے گئے ہیں، مثال کے طور پر نام نہیں میں لیتا کسی کا، تو جیلوں میں بھی ان کو وہی سہولیات ملتی رہیں گی. میں عدالت نے جو تحریری حکم، یہ آبزرویشن نہیں ہے، جو ریٹن آرڈر عدالت نے جاری کیا ہے وہ ضرور، یہ ہم سنا عمران خان کو رہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کہنا نو نو تے سنا، کیا کہتے ہیں وہ، کہنا تینوں تے سنانا نو، بھی ہم عمران خان صاحب کو سنا دیں کہ خان صاحب یہ آپ نے کرنے والے کام تھے، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کورٹ نے اپنے ریٹن آرڈر میں لکھا ہے، یہ آبزرویشن نہیں ہے، کہ خورشید شاہ نے ایک بھی دن جیل میں نہیں گزارا. ہاں یہ بات صحیح ہے، جیل میں نہیں گزارا عمران خان صاحب. سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ساری سہولیات حاصل کر رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ ہے پڑا آپ کا احتساب جو تیل لینے گیا ہوا ہے، تیل لینے گیا ہوا ہے احتساب آپ کا عمران خان صاحب. اور 2 سال آپ کے پاس صرف رہ گئے ہیں باقی، 2 سال پریکٹیکلی تو 1.5 سال ہے، آخری 6 ماہ تو بالکل اتنی ہبڑ دبڑ ہوگی کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کس کو پکڑا تھا، کس کو چھوڑا تھا اور کون کہاں پڑا ہوا ہے. پریکٹیکلی 1.5 سال، 18 اگست کو عمران خان صاحب کے 3 سال مکمل. یہ آپ کے احتساب کی حالت ہے. تو 2015 ایک بڑی زبردست بات آپ نے یہ بات چھیڑ دی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو 32 بینچر نیب قوانین میں ترامیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی، اپوزیشن ساروں نے بیٹھ کے اس احتساب کے نظام کو ختم کر دیں. عمران خان تو چلے اس میں اٹک گئے، لیکن اس نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ جیلوں کے حوالے سے یہ ایڈوانٹیجز ہے، یہ جب تک آپ ایک اچھی لیجسلیشن نہیں کرتے تو اب تو ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی اکثریت آ گئی، سینٹ میں بھی اکثریت آ گئی، اب تو قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ کیوں قانون سازی سے کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے جو ہے نا، اب یہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گھر کے چراغ سے آپ نے نا وہ دل کے پھپھولے جلا دیے. اب یہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں وہ ایک اٹالین ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا، نکولو میکیاولی. نکولو میکیاولی کہتا ہے کہ دی اینڈ جسٹیفائز دی مینس. 17 سینچری میں یہ گزرا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے تو تاریخ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گی کہ آپ نے وہ مقصد کس راستے سے حاصل کیا، کس ذریعے سے کس طرح حاصل کیا، کیا ذریعہ تھا. آپ مقصد پر نظر رکھیں، ذریعے کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر مقصد تک نہیں پہنچیں گے. خان صاحب آپ ذریعے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. آپ نے لٹکانا تھا حرام خوروں کو جنہوں نے شیر مادر کی طرح لوٹا اس ملک کو. آپ پڑ گئے فروعات دین کے اندر، آپ کو بھی جمہوریت کا چسکا پڑ گیا ہے. آپ بھی یہ آئین، آرڈیننس، قانون، ترمیم، اس طرح تو 3 سال آپ نے برباد کر دیے. یعنی باقی سارے اچھے کام آپ کے اپنی جگہ پہ، آپ نے سٹینڈ لیا ہوئے، آپ ڈٹے ہوئے، آپ بہادر ہیں، آپ کی ذات میں کوئی ویکنس نہیں ہے، آپ کرپٹ نہیں ہے، سب آپ کی خوبیاں آپ کے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن ان دی اینڈ آپ ہاتھ جھاڑ کے، مجھے دیکھیں نا 5 سال کے بعد اگر اظہر صاحب کوئی ایک آدمی بھی کنوکٹ نہ ہو پائے، یا کنوکشن کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے اور پھر اگلی ہائر کورٹ سے اس کی ضمانت جو ہے وہ ختم نہ ہو یا کنوکشن دوبارہ ری انسٹیٹ نہ ہو سکے، تو گلاس تھوڑا بھر آنے نا. پھر 5 سال میں حاصل کیا ہوا؟ یعنی کیا آپ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ نے پکڑا کس کو ہے؟ سارے تو چھوٹ گئے، آپ نے کس کو پکڑا؟ اچھا یہاں آپ نے ایک اچھی بات کی آپ نے امیر عباس صاحب، لیکن یہاں 2-3 چیزیں جو آپ نے اچھا سوال، آپ نے جو اصل میں بنیاد جو ہے نا عام آدمی کے لیے بیس بڑی زبردست چھیڑی ہے، اور اس کے بند بھی جو ہے نا عمران خان یا ان کی گورنمنٹ ہی باندھ سکتی ہے. نواز شریف کو 2 کیسوں میں سزا ہوئی تو کوتاہیاں کمی ان کی تھی، ان کو ملک سے باہر جانے دیا اور وہ اپیلیں لٹک کے رہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پھر ضمانتیں اگر لاہور ہائی کورٹ سے اگر ضمانتیں ہو گئیں تو ضمانتوں کو فکس کروانے کے حوالے سے نیب کو ایکٹیویٹ کروانے سے تاکہ ان کی ضمانتیں منسوخ کریں، یہ بھی ان کے ذمہ تھا. سندھ کے اندر کم از کم ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہاں پر عدالتوں نے بیلیں بڑی کم دی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس لا کو انفورس کرتے ہوئے، یعنی سراج درانی کی بیل آپ کے سامنے ہے، خورشید شاہ نیچے آ گئی، ان کے صاحبزادوں کی بیل منسوخ ہو گئی. لیکن جو اصل بات جو آپ بل کی بات کر رہے ہیں نا، کہ یہاں
کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کمیاں اس کانٹیکسٹ میں نا امیدی کی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن سوال جو آپ نے اٹھایا وہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. یعنی آپ کہہ کہ یعنی وہ آپ سیاسی طور پر وہ باتیں فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ کو کچھ اب کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ امیر عباس نے دو چیزیں تو نشاندہی کر دی ہیں آپ کے سامنے. اور آگے کیا کرنا چاہیے ذرا میں اگلی بات جو آپ کے سامنے امیر عباس رکھنا چاہتا ہوں، ریکوری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ریکارڈ ریکوریاں ہوئی ہیں، اور وہ کریڈٹ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کو جاتا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کیس والے میں بہت بڑی بڑی ریکوریاں ہیں. ان کیسز میں یعنی دو میں کنوکشن ہوئی، آپ پیسے نہیں لے سکتے تھے، لیکن نواز شریف کو ملک سے باہر واپس لانے کے حوالے سے میڈیکل چیلنج ڈرامہ کر کے وہ چلا گیا. ساتھ جو دولت انہوں نے ہضم کی ہے، ہڑپ کی ہے، اگر ایک ملزم جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ریکوری کا پروسیس، جائیدادوں کی ضبطگی کا پروسیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، پراپرٹیز جو پاکستان میں ہیں، مریم نواز کے نام پہ چلے، مریم نواز تو پاکستان میں وہ ایبسکانڈر نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے نام پہ، حسن کے نام پہ، حسین کے نام پہ، سلیمان شہباز کے نام پہ، علی عمران کے نام پہ، اسحاق ڈار کے نام پہ، عابد شر علی کے نام پہ جو پراپرٹیز ان کی پاکستان میں ہیں، وہ پراپرٹیز تو ان کی نیلامی ہوتی، کرکی ہوتی، کانفسکیشن ہوتی، کچھ تو ہوتا، وہ قومی خزانے میں پیسہ آتا. چلے ہم یوں کہہ دیتے عمران خان کم از کم سرخرو ہونے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے 5 سال بعد اتنا کہنے کے تو قابل ہوتے نا کہ میں ان کی جیب سے نہیں نکلوا سکا، لیکن جو میرے قبضے میں آ سکتا تھا میں نے ان سے لے کے قوم کو واپس کر دیا. اتنا تو کہہ سکتے تھے نا. اب تو وہ یہ کہنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے کہ میں نے جو پاکستان میں ایسٹ سے میں وہ ریکور کر سکا. جو ان کو سزا ہوئی تھی نواز شریف کو ایون فیلڈ میں، اس میں ان کو جرمانہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، ملین، اس میں پاؤنڈز کے اندر ملینز آف وہ پاؤنڈز. جب یہ 7 ارب کے قریب بنتا تھا، جب شوٹی لگانے کے لیے ایک لگایا تھا کہ یہ دیں. اور کمال کی بات ہے، جب اجازت ملی تھی تو لاہور ہائی کورٹ میں جنوری 2020 کو کیس فکس کروانے کو کہا تھا، وہ آج تک فکس نہیں ہوا. کم از کم شہباز شریف کو مجبور کرتے کہ جناب آپ کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوگی، ملزم نہیں آ رہا. نواز شریف کے حوالے سے بات آتی، بات میں تو آپ کی وزن ہے. نہیں، آپ دوسرا کیس دیکھیں نا، پرویز رشید اور عطاء اللہ قاسمی، ہاں، کتنا کلیئر کٹ آرڈر اس کے اندر ہے. وہ جو تحریری آرڈر حکومت نے، سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا ثاقب نثار صاحب کے، اس میں بالکل ایسے ہی. جرمانہ پرویز رشید کو بھی اور عطاء اللہ قاسمی کو بھی کچھ نہیں ہوا. بھائی اب دیکھیں، بات یہ ہے اظہر صاحب کے چپ کر کے رہنے سے، دب دب کے رہنے سے، احترام کرنے کے چکر میں آپ نے 3 سال گوا دیے اور آپ نے اپنے منشور کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے اکاؤنٹیبلٹی کا. اب آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے. میں نے مجھے نہیں پتا کہ میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، لیکن پرائم منسٹر کو ریکویسٹ ہمبلی لکھنا چاہیے تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کہ سر میری 25 سال کی محنت ہے، میں نے ارک ریزی کی ہے، میں نے دھکے کھائے ہیں اس قوم کے اندر، اور میں ان کو احتساب کا چونا لگا کے، اور میں نے اس 4 نسلوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے احتساب کرنا ہے. میرا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ لوگ، میری سیاست، میرا منشور، میرے قوم سے وعدوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ کیا بالکل، آپ کی بات میں بڑی ریلیونسی اس کانٹیکس میں ہے کہ جو بیلیں خارج ہونے والی ہیں، جو ٹرائل چل رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونے چاہیے، بڑی تیزی سے ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے اگر کہا بھی 120 عدالتیں بنانے کے لیے سسٹم بھی لے کر گئے، لیکن بیوروکریسی اس میں حائل آ گئی. یعنی 120 عدالتیں اگر بنی ہوتی تو شاید ٹرائل بہت سپیڈی ہوتے. تو یہ کہیں نہ کہیں تو میں ول کی کمی نہیں کہہ سکتا کہ جو آس پاس جو لوگ ہیں، یعنی عمران خان کو یہاں کرنا کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایڈمنسٹریٹولی طور پر کہ یہ نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس پہ عملداری کرنی چاہیے. دیکھیں، چیئرمین نیب جو ہے وہ یہ خود کہہ چکے ہیں، کئی بار وہ کہہ چکے ہیں، وہ حل بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کو. دیکھیں نا، اگر مجھے حل سمجھ نہ آ رہا ہو، مجھے حل سجائی نہ دے رہا ہو، میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر اظہر صدیق صاحب مجھے کہیں کہ بھائی اس مسئلے کا یہ حل ہے، اور میں پھر بھی اس حل پر عمل نہ کروں، تو پھر میری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. چیئرمین نیب یہ بار بار کہہ چکے ہیں پبلکلی، انہوں نے الٹیمیٹلی ان کو یہ بات کہنی پڑی کہ میں 25 ججوں کے ساتھ 1200 کیس نہیں حل کر سکتا. ہاں، یہ بات صحیح ہے.
یہ بات صحیح. اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں پھر اگر یہ 25 جج کیس کو حل بھی کرتے ہیں تو وہ جا کے ہائی کورٹ میں اٹک جاتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ آلریڈی اوور برڈنڈ ہے. یہ بالکل بات صحیح ہے. جو ہے اس میں 60 ججوں کی پوزیشن ہے, 50 پہ جج ہے, 10 سیٹیں ویکٹ پڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہائی کورٹ تو معمول کے کیسز سن پا رہی ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کیسز کی تو باری بہت عرصے کے بعد آتی ہے. جیسے نواز شریف اور مریم کا کیس لگا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 3 سال سے سزا ہوئی ہوئی ہے, سزا معطل ہے. اور ایک کیس میں اپنا ایون فیلڈ میں سزا معطل ہے, العزیزیہ میں نہیں. آپ وجہ فرما رہے ہیں. اچھا ہم اب بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ساری آپ نے بڑا سم اپ کر دیا. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے یا اپنا پروگرام اختتام کی طرف جائیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب, آپ کو پاکستان کے سارے وسائل جھونک دینے چاہیے تھے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پہ, سارے وسائل. ہمیں ٹیکس لگا دیتے یار, 500 روپے مہینہ بلوں میں ٹیکس لگا دیٹس گڈ آئیڈیا, دیٹس گڈ آئیڈیا, دیٹس گڈ آئیڈیا. ہم نیلم جیلم کا بھی ٹیکس دیتے رہے بلوں کے اندر 30 روپے. آپ ہمیں سرچارج, اکاؤنٹیبلٹی سرچارج لگا دو یار. میں کہتا ہوں لگا دو سرچارج اب پہ, ہر بندے کو 30 روپے 50 روپے سرچارج لگا دو. اس سے جج خرید لو یار, خدا کا واسطہ ہے, جج لے آؤ نئے. آپ کی ہائی کورٹس کے اندر آپ جس بندے کو سزا ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اس کے لیے اسپیشل علیحدہ سے ایپلیٹ ٹریبیونل بنا دو. 200-250 جج علیحدہ رکھ دو, ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز, آپ جیسے وکیل ان کو لے کے آؤ, ایڈ ہاک کے اوپر جج رکھ دو, کانٹریکٹ پہ رکھ دو. وہ سنے ایپلیٹ کیسز, کام نمٹاؤ بھائی ہفتوں مہینوں کے اندر. ابھی تو ہائی کورٹ سے فیصلے نہیں آئے, پھر یہ جا کے سپریم کورٹ میں لٹک جائے گا. تو عمران محمد بن سلمان تو نہیں ہے نا کہ جو تاحیات بادشاہ ہے. اگر کل کو ان کی حکومت ختم ہو گئی, اظہر صاحب ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں, اگر اور یہی چاہ رہی ہیں. دیکھیں بات بتاؤں آپ کو, وہ چاہ یہ رہے ہیں, وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یہی تو ہیں, بھاگ گئے ہیں, دوڑ گئے ہیں. یہ نظام ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اپنا 13 سال کیس دیکھ لیں, حدیبیہ کیس دیکھ لیں, انہوں نے اپنے دور میں آ کے پھر سیٹل کیے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی لے لیں, نون لیگ لے لیں, آپ وجہ فرما رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ 2023 کا الیکشن ہار گئے, ان کی 72 سال عمر ہوگی, پھر 2028 میں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا ہماری ہمیں کس کو دیکھنا ہے 2028. یہ لوگ واپس آ جائیں گے, یہ سارا کچھ انڈو کر دیں گے, سارا انڈو کر دیں گے. تو عمران خان صاحب آپ کو یہ پہلا موقع, جو جسے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, یہ مت سمجھے کہ آپ کو ابھی 6 دفعہ اور باریاں ملنی ہیں. اس کو پہلی اور آخری باری سمجھ کے میچ کھیلیں. آپ تو کھلاڑی ہیں یار. جب آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یار میں یہ ہار جاؤں گا, کوئی اگلے میچ سے میں فائنل میں پہنچ جاؤں گا. آپ ہر میچ کو آخری میچ سمجھ کے کھیلتے ہیں, تب آپ فائنل میں پہنچتے ہیں, کوارٹر فائنل میں, سیمی فائنل میں, پھر فائنل میں پہنچتے ہیں. آپ یہ 5 سال کو آخری باری سمجھ کے کھیلتے ہیں اور کہتے کہ میں نے جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے, ان کی ایسی کی تیسی. آپ سمجھ لیں کہ مجھے ابھی کوئی خیر ہے کوئی نہیں, 5 سال نہ ہوتے 5 سال اور ہوں گے, پھر 5 سال اور ہوں گے. نہیں وجہ فرما دیا آپ نے. امیر عباس صاحب نے بڑی واضح طور پر چیزیں کلیئر کر دی ہیں. عمران صاحب کے کوئی شک نہیں ہے, ان کی ایبلٹی پہ, کیپیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن آس پاس لوگ جو سو بیٹھے ہوئے ہیں, اس سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ طریقہ کار جو باتیں کی ہیں کہ اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلانا ہے, اپیلیں ختم. زینب مرڈر کیس کا ہم نے واقعہ دیکھا, تبھی انصاف مل سکا جب ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا اور جلدی سپریم کورٹ تک سارے میٹر سیٹل ہو گئے. مجھے اور امیر عباس کو پولیٹیکل ڈائریز میں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.